بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 14 تک کا درس ہو چکا ہے سورہ مطففین۔ آیت اتنی اچھی آ رہی ہے آیت نمبر 15، مطلب شارٹنگ میں سمجھا دیتا ہوں۔ آیت نمبر 14 میں یہ تھا کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر کالا ٹیکا لگ جاتا ہے، جسے شرح میں ران کہا گیا ہے، ران علی قلوبہم، کنٹینیوٹی رہتی ہے اور بزرگوں کی صحبت میسر نہیں ہوتی، اولیاء اللہ کی صحبت اور جانشینی یا ہم نشینی اختیار نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے دلوں پر سیاہ ٹیکا کالا مہر لگ جاتا۔ تو پھر وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ آخری اینڈنگ کا ایک دم پہلو ہوتا ہے۔ اللہ دیجیے سو ران لگ جاتا۔ ہاں، ران یعنی ایک دم کالا ٹیکا، ایک دم بہترین جملہ ہے، کالا ٹیکا، کالی مہر سیاہ ہو جاتی ہے۔ آج ہے آیت نمبر 15 میں کلا، انہی لوگوں کو غور نہیں کرتے اور ان لوگوں کو کی سزا اور وعید کے طور پر جن لوگوں کا دل رین اور ران کا حامل ہو گیا، کالا ٹیکا پڑ گیا جن کے دلوں پر، باوجود کہ ان کا نیچر جو تھا وہ ایمان اور توحید کی فطرت پر تھا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیہ، ہر بچہ نیچرلی طور پر مسلمان پیدا ہوا، ہر بچہ، وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، والدین جیسے ہوتے ہیں ان کے، اگر یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہوتے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے تو مجوسی بنا دیتے، لیکن پیدا نیچرلی طور پر چونکہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ جب کرے گا تو خالق کا اثر اس میں ہوگا، خالق کا اثر جس کے اندر ہے وہی تو توحید ہے۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کالا ٹیکا پڑ جاتا، جب میدان محشر قائم ہوگا تو ان کی شان کیا ہوگی؟ توجہ دیجیے گا، بڑی اچھی بات ہے۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔ اس آیت کریمہ کو زندگی بھر تک یاد رکھیے گا۔ آیت نمبر 15، رویت باری ایک چیپٹر آتا ہے، رویت باری، باری بولے تو اللہ تعالیٰ، رویت بولے تو دیکھنا، دیدار، دیدار الہی، اللہ تعالی کا دیدار ایک ہے دنیا میں اور ایک ہے آخرت میں۔ آخرت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، جتنے بھی مومن ہیں سب کا اتفاق ہے کہ آخرت میں اللہ کا دیدار مومن کو ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں ہے انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، کہ بے شک عنقریب تم لوگ اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے کہ 14ویں کے چاند کو مہینوں میں دیکھتے ہیں، 14ویں کے چاند کو 14ویں کی رات کو دیکھتے ہیں، پلین دیکھتے ایک دم صاف ستھرا، تشبیہ دیا ہے لیکن دیکھو گے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور اس آیت کریمہ سے بھی
یہی ثابت ہو رہا ہے کہ جن کے دلوں پر کالا ٹیکا اللہ نے لگا دیا، جو معاشیات میں اور شہوات دنیا میں، لذات دنیا میں لت پت ہو کر مرے ہیں، وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ اس کا اپوزٹ مطلب یہ ہوگا کہ جو نیک مرے ہیں وہ دیدار الہی سے محروم نہیں ہوں گے، یہی مطلب ہوگا۔ کیونکہ کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کا آٹومیٹکلی نتیجہ یہی ہوتا کہ مومن کو وہ نہیں دیا جائے گا۔ جو کافر کو عذاب دیا جائے گا وہ مومن کو نہیں دیا جائے گا، ایسے ہی جو مومن کو نعمت ملے گی وہ کافر کو نہیں ملے گی۔ تو اب جب اللہ کے دیدار جو بہت بڑی نعمت ہے، اس دیدار الہی سے کافر جو ہے محروم ہے، تو مومن آٹومیٹکلی سمجھ میں آیا کہ وہ ثابت ہے، یہ وہ محروم نہیں بلکہ وہ قسمت والے ہیں کہ ان کو دیدار الہی ہوگا۔ لیکن دنیا میں بھی ہوگا، پہلے یہ تو آخرت کی بات ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ڈائریکٹلی بول دو، بھول گیا تو بس، دیدار الہی جو ہوگا یہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا اور آپ کے درمیان ایک جہت ہے، ایک پوائنٹ ہے، ایک سمت ہے، ایک مطلب یہ کہ فاصلہ، مسافت ہے کہ دیکھ رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، ایک دیدار ہوتا ہے جو مکانیات کو چاہتا ہے، جہتوں کو چاہتا ہے، سمت کو چاہتا ہے، کیفیت کو چاہتا ہے، کمیت کو چاہتا ہے، کیسے دیکھا آپ نے، کس طرح دیکھا آپ نے، کہاں دیکھا آپ نے۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ کس طرح اور کہاں اور کیسے یہ سب مکان کی چیزیں ہیں، اور اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، کیونکہ مکان مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ مکان مخلوق ہے، اگر اللہ کو مکان میں مانیں گے تو مخلوق ہونا لازم ہے، اور مخلوق فنا ہے اور اللہ باقی ہے، لہذا اللہ کے بقا کی بنیاد پر اللہ کو لامکانی ماننا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اب جب یہ بات طے ہو گئی تو دیدار الہی جو میدان محشر میں بھی ہوگا، تو حق عقیدہ یہ ہے کہ بلا کیف ہوگا، بغیر سمت کے ہوگا، دیکھنے والے اور جس کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کے درمیان کوئی مسافت اور کوئی پوائنٹ، کوئی شعاع، کوئی مطلب دوری نزدیکی کا تصور نہیں ہوگا، بس دیکھنے والا دیکھتا ہی رہے گا اور جس کو دیکھ رہا ہے بس وہ دکھا جائے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا وہ ہے ایسا، ایسا ہے ویسا ہے ویسا نہیں، دیدار الہی ہوگا۔ یہ عقیدہ ضرور رکھے گا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دیدار کے بارے میں ایسا کہتے ہیں جیسے اللہ کا جب دیدار ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ چھونے کے لائق ہے، محسوس کرنے کے لائق ہے، مسافہ بھی ہم کریں گے، یہ کیا بیوقوفی ہے؟ یہ سب مخلوق کی صفت ہے اور اللہ خالق ہے، مخلوق ہے، بس ایک دم آسان بات یہ ہے کہ اللہ مخلوق۔ تو یہ تو میدان محشر کی بات کا، تو دیدار الہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے محروم رہیں گے وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے دلوں پر کالا ٹیکا اللہ سے لگوا لیا، بدعمالیوں کی بنیاد پر، برے کرتوتوں کی بنیاد پر، سیاہ اعمال کی بنیاد پر، دنیاوی لذتوں اور شہوتوں کی بنیاد پر اولی، ورنہ دنیا کی خواہشیں ہمارے اور آپ کے پاس کی ہیں، لیکن نہیں، ہم خدا کی توحید کے آئینے میں دنیا کی نعمتوں کو بھی یوز کرتے ہیں، یہ بات دھیان رکھ۔ لیکن جو آل ان آل دنیا کی خواہش ہی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے، ایک چیز کو دھیان رکھیے۔ ایک بات، اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں اللہ کا دیدار ہو سکتا یا نہیں؟ تو آپ کو اسی عقیدے سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دنیا تو چونکہ پوائنٹ کی چیزیں ہیں، سمت کی چیزیں ہیں، کیف اور مکان کی چیزیں ہیں، لہذا یہاں پر بھی اللہ پاک کا اگر دیدار ہو تو بغیر سمت کے ہوگا، بغیر جہت کے ہوگا، بغیر کیفیت کے ہوگا، بغیر کمیت کے ہوگا، یعنی آپ یہ اس کو ناپ نہیں سکتے، اس کو کہہ نہیں سکتے، اس کو بول نہیں سکتے کہ کیسا تھا وہ، کس طرح تھا وہ، سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں بھی دیدار اس کو بولتے ممکن ہے، ممکن ہے، رویت باری ممکن ہے۔ دلیل بڑی اچھی دوں گا، سمجھ جائیں۔ اس لیے کہ نبی جو ہے اللہ کے وہ سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں جو اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کرتے، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سے اور وحی سے کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے جو وہ مانگیں گے، جو وہ پوچھیں گے، جو وہ بولیں گے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبوت کے لوازم میں سے ہوگا، نبوت سے ہٹ کر نہیں ہوگا، دیوانگی نہیں ہوگی، مجنونیت نہیں ہوگی۔ تو اب سنیے، کل بھی کہا تھا میں نے، معراج کے موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں تجھ سے کلام کروں گا، تجھ سے بات کروں گا، میری شرط ہے. تو شرط کیا ہے؟ 40 دن تک روزہ رکھو. پہلے تو کہا تھا 1 مہینہ تک روزہ رکھو. انہوں نے رکھا، 1 مہینہ روزہ ہو گیا. قرآن کہتا وَوَعَدْنَا 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب20. تو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہم تجھ سے بات کرنا چاہتے، تو اللہ نے ایک شرط رکھا 30 دن تک روزہ رکھو. روزہ رکھنا تو خبردار کچھ بھی ہو جائے کچھ یوز نہیں کرنا. ہم سمجھیں کچھ یوز نہیں کرنا. چنانچہ جب 30 دن پورا ہو گیا تو اب بات کرنے کی خواہش کی بنیاد پر 30 دن کی وجہ سے جو منہ میں ظاہری طور پر پیسٹ وغیرہ، اپنے پاس نہیں رکھی، میں بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں، ظاہری طور پر پیسٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہو گیا تھا، ایسے بولیے بس جو ہو گیا تھا، تو آپ نے پیسٹ کر لیا، مسواک کر لیا تاکہ اللہ سے بات کریں تو کہیں تکلیف نہ ہو. جیسے ہی یہ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں روزے کی نشانی دیکھ ہی نہیں رہا ہوں. روزے کی علامت نظر ہی نہیں رہی. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ کیا نشانی؟ ارے تم اتنے دن سے نہیں کھائے ہو، یہاں ایک دن لوگ نہیں کھاتے ہیں تو حالت خراب ہو جاتی ہے، صبح صبح دھونا پڑتا. کہا اللہ میں تیری سے بات کرنے کی درد سے آیا، صاف ستھرا ہو کر آیا. تو کہا نہیں، پھر اب تمہارے لیے ایک سزا ہے، 10 دن اور جا کر روزہ رکھو. تو اللہ قرآن کہتا فتم میقات ربہ 40 لیلۃ، پھر 40 دن تک. پھر جب وہ پورا ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے فتم میقات ربہ 40 وقال رب ارنی انظر الیک. اب اس نے کہا اے اللہ تو نے کہا تھا تجھ سے بات کروں گا، تجھ کو دکھاؤں گا سب نا، تو اب میں کہتا ہوں کہ تو اپنی ذات کو دکھا. باتیں جتنی بھی آپ سمجھے وہ سمجھ لیں، ہم دلیل دینا چاہ رہے ہیں. موسیٰ زمین پر ہے، مطلب دنیا میں ہے، اور اللہ سے دیکھنے کا، دیدار کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ موسیٰ کا مطالبہ کرنا بتا رہا ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے، تب تو مطالبہ کر رہے ہیں. اگر محال ہوتا، نہیں دیدار ہونے کا ہوتا تو نبی کبھی بھی وہ بولتے ہی نہیں ہے جو نہیں ہونے والی بات ہو. تو اللہ کا دیدار مانگنا بتا رہا ہے کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے دیدار. بہت سارے لوگ امام اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ 99 مرتبہ دیکھے، 100 مرتبہ دیکھے. بہرحال دیدار الہی دنیا میں ممکن ہے، اس کو دھیان میں رکھیے، دنیا میں ممکن ہے. ایک اور بات، ایک اور بڑی اچھی دلیل، جب رسول اللہ معراج سے تشریف لائے، معراج سے تشریف لانے کے بعد، یہ بات اس لیے کہ آج کی آیت میں آیت نمبر 15 بڑی آتھینٹک آیت ہے، دھیان دیجیے. جب معراج سے تشریف لائے تو صحابہ کرام میں 2 جماعت ہو گئی، 2 طبقے ہو گئے. ایک طبقہ وہ کہ پوچھ رہے یا رسول اللہ هل رأیت ربک، هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ ایک طبقہ ہو. اور حضرت عائشہ کہتے ہیں نہیں، اس نے کہا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا، اور ایک طبقہ ان میں سے. تو جماعت صحابہ میں 2 طبقے ہو گئے کہ نہیں رب کو نہیں دیکھا بلکہ جبرائیل کو دیکھا. تو جماعت صحابہ میں بھی 2 طبقہ ہو گئے. اور ایک بات ایک دم طے ہے کہ اختلاف اسی چیز میں ہوتی جو ہونے والی چیز، نہیں ہونے والی چیز میں اختلاف نہیں ہوتا. اب جیسے ایک دم آسان بات ہے، ایک گڑیا ہے جو مر جائے، اب اس کے بارے میں اختلاف نہیں کریں گے کہ وہ بچہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، اب تو ہے ہی نہیں تو دے گی کہاں. لیکن اگر ہے زندہ تو امکان، ممکن کا عقیدہ بنا سکتے ہیں، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، بول سکتے ہیں، وہ ہے ہی نہیں. تو ایسے ہی اللہ کا دیدار اور اللہ کو دیکھنا اگر ممکن نہ ہوتا تو صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا. اسی لیے فقہ اور عقیدے کی کتاب میں بولتے ہیں اختلاف الصحابہ دلیل علی رؤیت الباری. صحابہ کا اختلاف دلیل ہے اللہ کے دیدار پر، کیونکہ اگر دیدار ممکن نہ ہوتا تو اختلاف ہی نہیں کرتے. اب دیکھیے نا بھائی، آپ اگر بھی بولے کہ میں آج تاج محل گھوم کے آیا، میں پوچھتا ہے تاج محل کیسے چلے گیا؟ تو خواب میں. اب اس میں اختلاف ہی نہیں کرتے کوئی، خواب میں اختلاف ہی نہیں. اچھا خواب میں تو ٹھیک ہے نا، خواب میں تو کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو دیدار الہی خواب میں بھی نہیں، آنکھ سے دیکھنے میں. خواب میں اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ کا خواب میں اختلاف ہے، عام لوگوں کا اختلاف نہیں ہوتا، عام لوگوں کا اختلاف نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟
تو صحابہ کرام کا اختلاف در حقیقت بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، ممکن تھا، اسی لیے اختلاف ہوا۔ بہرحال یہ آیت کریمہ سورہ تطفیف کی آیت نمبر 15 کو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ کفار اور کیا بولتے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، منافقین اور ایمان اور توحید سے جو محروم ہیں وہ لوگ دیدار الہی سے محروم رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک رائے کے دانہ کے برابر بھی جس کے سینے میں ایمان ہے وہ ان پر تو کالا ٹیکا لگ نہیں سکتا، ایک دم فطری بات ہے، ان پر کالا ٹیکا لگ نہیں، جیسے آگ پر پانی اثر نہیں کر سکتا جب تک آگ ہے، تو سمجھ رہے ہیں آپ، جلا دے ٹھنڈی ہو جائے تو اثر ہو سکتی ہے، لیکن آگ ہوئے وقت تک نہیں ہو سکتا اثر۔ کہنا یہ کہ جو اپوزٹ چیز ہوتی ہے نا وہ اپوزٹ ہی رہتی ہے، وہ اکول نہیں ہو جاتی، ایک نہیں ہو جاتی۔ تو جس کا دل سیاہ ہو اور ایمان نور کا نام ہے، تو جس کے سینے میں ایک ذرہ بھی ایمان ہوگا اس کا مطلب ابھی سینہ سیاہ نہیں ہوگا، تو ذرہ برابر بھی مومن اگر ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں آپ اور ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ نہیں جو دیکھا ہوگا تو بڑے بڑے ولیاں دیکھیں گے، نہیں، ہمارے دل میں اتنا بھی ایمان تو ہے کم سے کم صحابہ کے مقابلے میں۔ ہم صحابہ کے سر کے مومن نہیں ہیں، غوث قطب کے سر کے مومن نہیں، لیکن ہم وہابی کی طرح گستاخ بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ اتنا تو ہے ہم نبی کو چاہنے والوں میں سے، ہمارے دل میں سیاہی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ جو رسول کو نہ مانے اس کے دل پر سیاہی ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ لہذا ہم کو 100% عقیدہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ کا دیدار ہوگا، ہم مومن ہیں۔ یہ آیت کریمہ دھیان رکھیے گا، آیت نمبر 15۔ اور جانتے ہیں اس پر ایک اور بحث، حضرت عباس کا بھی عقیدہ ہے، حضرت عبداللہ نے، حضرت عباس جو نبی سے چچا ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اتنے دیر تک کہا ہے ہاں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب، اتنے دیر تک بولتے رہے کہ ان کی سانس ٹوٹی تب چپ رہے۔ تو ائمہ کرام کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے کس کو دیکھا ہے؟ اللہ پاک کو دیکھا۔ اور سورہ نجم کی آیت نمبر 17 میں بھی کل میں بتایا تھا کہ جب دیکھ رہے تھے مصطفیٰ تو آپ کی آنکھ کی پلک بھی نہیں جھپک رہی تھی اور نہ آپ کا ادھر ادھر ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، دیکھتے ہی چلے گئے الحمدللہ۔ تو دیدار الہی عام مومنین کے لیے بھی ممکن ہے، آخرت میں تو ہوگی ہی نعمت کے طور پر، اگر اللہ چاہ لے تو دنیا میں بھی ممکن ہے، ہو سکتی ہے، رؤیت ہو سکتا ہے، دیدار۔ اللہ پاک ہم سب کو اس لائن میں۔ آیت نمبر 16 دیکھیے، ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ جو دیدار الہی سے محروم رہیں گے وہ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور آیت نمبر 17 دیکھیے، ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، سنو یہ وہ عذاب ہے جس عذاب کے بارے میں اللہ پاک نے رسول کے ذریعے سے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا، لیکن تم نے اس وارننگ کو جھٹلا دیا، اس تنبیہ کو، اس وعید کو تم نے جھٹلا دیا جو محمد رسول اللہ کے ذریعے سے تم کو دیا گیا تھا۔ تو آیت نمبر 17 میں یہ ہے کہ یہ عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے تم کو کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اس کو جھٹلایا تھا، اگر نہیں جھٹلاتے تم کو نبی نے بتا دیا تھا یہاں جو کرو گے وہاں وہ پاؤ گے، تم نے وہاں جھٹلایا تو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو ہوگا، ہاں، اس لیے جہنم میں جا رہے ہو۔ اب آگے نعمت کے طور پر سنیے، سبحان اللہ، آیت نمبر 18، کلا ان کتاب الابرار لفی العلیین، سبحان اللہ۔ پیچھے ایک وادی کا نام پڑھے، سجین، اسی سو ایک وادی زمین کے سب سے نچلے طبقے میں جہاں ابلیس اور اس کے لشکر رہنے کا مقام ہے، ابلیس اور اس کے لشکر رہنے کا جو مقام ہے اس کو سجین بولتے، اس میں کفار رہتے، سمجھ رہے آپ، مطلب ابلیسیاں رہتے۔ اور علیین ایک مقام ہے جو آسمان کے، وہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ہے، اس میں کون رہتے؟ اللہ فرما رہا ہے، سنو ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیکوکار کا سارا لکھا ہوا مقام علیین میں محفوظ ہے، علیین میں محفوظ ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟
سبحان اللہ، خود اللہ کہہ رہا کتاب مرقوم، وہ ایک لکھت ہے، وہ ایک نوشتہ ہے جس پر مہر لگی ہوئی ہے، اور مہر لگی ہوئی ہے اور وہ اتنی عظیم ہے کہ یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے ان کی زیارت کرتے ہیں روز۔ سبحان اللہ، آپ اچھا عمل کرتے ہیں نا تو وہ عمل کو اللہ پاک علیین میں لکھوا دیتا اور مہر لگا دیتا، مہر لگا دیتا، اور مہر لگا کر اللہ حکم دیتا فرشتوں کو جاؤ میرے مطلب یہ کہ اشرف المخلوقات نے نیک عمل کیا ہے ان کا دیدار کرو جا کر، دیدار کرو جا کر۔ تو یشہدہ المقربون، مقربین یعنی فرشتے ان کی زیارت کرتے ہیں، یشہدہ زیارت کرتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار یقیناً چین میں ہوں۔ سبحان اللہ، آیت نمبر 22 ہے، علی الارائک ینظرون، اور تختوں پر دیکھ رہے ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ، جیسے آپ بول رہے یہاں آج تکیہ لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، کیا پرسکون انداز میں بیٹھے رہتے ہیں دنیا میں، ایسے ہی اللہ پاک جو ہے وہاں تخت لگوائے گا۔ اب جنت کا تخت کیسا ہوگا وہ تو اب جنت کا نام ہی سنتے ہیں تو سبحان اللہ ہے نہیں، تو وہ تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے، اور کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ جنتیوں کی خوشیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنمیوں کے عذاب کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا ارے واہ کتنا تیرا شکر ہے مولا، ہم کو گستاخ نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، تیرا شکر ہے۔ ایسے دیکھ رہے ہوں گے ٹیک لگا کر۔ اب آپ دیکھیے پھر آپ کے اس دیکھنے میں جو خوشیاں آپ کے چہرے پر آ رہی ہوگی، اس چہرے کی تعریف کر رہا ہے اللہ، تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ چین و سکون کی تر و تازگی ان کے چہروں میں تم پہچانو گے۔ سبحان اللہ، بولتے نہیں ارے ابھی دیکھیں نا رزلٹ نکلے، اب جب بچے دیکھتے ہیں نا کیا ناچنے لگتے ہیں، دیکھیں اب ان کے چہرے دیکھنے کے درکار ہوتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو کامیاب جو نیک اعمال کر کے پہنچے اللہ کی بارگاہ میں، ان کے چہرے سے وہ کامیابی کے آثار نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، اور سنیے یسقون من رحیق مختوم، حاضو ظہور غلما نظر آئیں گے، یسقون پلائے جائیں گے، من رحیق خالص وہ شراب جو کچھ بھی ملاوٹ نہیں، ساری ہر طرح سے پاک صاف ستھری، جوس کی شکل میں، رحیق بولتے ہیں خالص شراب کو، جو شراب طہور کہتا ہے، پاک شراب۔ مختوم وہ اس پر وہ کیا بولتے ہیں، یہ مارا ہوا ہوگا، عام انگلش میں اس کو کیا بولتے ہیں، اسٹمپ بھی نہیں، وہ جو لیبل، ہاں لیبل، ہاں لیبل مارا ہوا ہوگا، وہ لیبل سے پہچان لو کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ سمجھ رہے گا، جیسے اب حاجی لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے نمبر سے پہچاتے ہیں نا بھائی یہ میرا لگے جی، یہ میرا لگے جی، یہ میرا لگے، ہاں وہی اللہ پاک یسقون من رحیق، وہ ایک خالص شراب پلائے جائیں گے جو مختوم، مہر کیا ہوا ہوگا، لیبل لگا ہوگا۔ اور لیبل کا حساب دیکھیے اللہ فرما رہا ہے، جب ہم پڑھ کر اتنا مزہ آ رہا ہے، جب پلائے جائیں گے اتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ نبی کے صدقے میں۔ ختامہ مسک، اور اس کی جو مہر ہوگی، اس کا جو لیبل ہوگا مسک، مشک و عنبر کا ہوگا۔ سبحان اللہ، ارے جب مہر اور اسٹمپ جو ہوگا مشک و عنبر سے ہوگا تو اندر کیسا ہوگا وہاں، سبحان اللہ، اندر کتنا اچھا ہوگا، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور ابھی دیکھیے ہم لوگ زندہ ہیں، اس کے بارے میں اللہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اتنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اے چاہنے والوں، اے خواہش کرنے والوں، اب تو تم اس کے لیے خواہش کرو۔ کتنی پیاری بات، آیت نمبر 26 میں اللہ فرمانا وفی ذالک، اس میں یعنی اس تمام نعمت کے تذکرے میں فلیتنافس المتنافسون، خواہش کرنے والے، چاہنے والے چاہیے کہ اب تو جائیں، بغیر لیے ہوئے دنیا کے شراب کو خریدنا پڑتا ہے، اور یہاں کچھ نہیں، تم بس جھکو، اور اس جھکنے میں تیرا ہی ایکسرسائز ہے، تیرا ہی فائدہ ہے، کچھ نہیں، نیک بنو میری بارگاہ میں، اور ہم یہ دینے کو تیار ہیں۔ دنیا کے شراب سے بربادی تمہیں دعوت دیتی ہے، ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ شراب ہوگی، تمہاری عقل وہاں پختہ ہو جائے گی، اور یہاں عقل لڑکھڑانے لگتی ہے، یہاں اور فول پکتے ہو اور وہاں تمہاری عقل پختہ ہو جائے گی، وہ پیو گے ایک مرتبہ۔ اب سوچو ایک اگر ہم سینٹ سونگ لیتے ہیں تو کتنا مزہ آ جاتا ہے، تو وہاں شراب سینٹ نہیں ہے، شراب کے آزو بازو کی چیز میں سینٹ لگایا ہوا ہے، سبحان اللہ، مشک و عنبر، کیا کہنا۔ وَمِزَاجُهُ، آیت نمبر 27، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ،
اور اس کی ملاوٹ، یعنی اس شراب کو کیسے بنایا ہوگا، کتنا پیارا لفظ ہے، اور اس شراب کو بنایا ہوگا کیسے، تو من تسنیم. تسنیم شراب کی اس کوالٹی کا نام ہے جو سب سے اعلیٰ ہے. شراب کی کوالٹی ہوتی ہے نا، تو جنت میں جو شراب ملے گا سب سے اعلیٰ برانڈڈ جو ہوگا وہ تسنیم کا، سب سے اعلیٰ. تو اب ابرار اور نیکوکار کو وہی پلایا جائے گا، اس کی بناوٹ تسنیم سے ہوگی. باقی دوسرے جو ہوں گے وہ تسنیم سے، جیسے کہ آپ دیکھیں نا، روح افزا ایک پورا، اور ایک ہے روح افزا ایک پورا ہے، اور ایک یہ ہے کہ 2-3 قطرہ پانی میں ملا دیے تو وہ پانی افزا ہے، وہ روح افزا پورا نہیں ہے. تو ایک ہے پورا بن جانا، تو تسنیم یہ پورے شراب طہور کا نام ہے. اور دوسرے لوگوں کو جو ہے تھوڑا تھوڑا دیا جائے گا. جیسے آج بھی اب حاجی کے تو آتے ہیں نا، تو آب زمزم جو ہے نا اتنا صحیح رہتا ہے، پورا ملا دیتے ہیں نہیں. تو ریئل میں آپ کو نیکوکاروں کو ملے گا تسنیم کا شراب. سبحان عینن، وہ ایک چشمہ ہوگا، یشربہ بہل مقربون، جس چشمے کے ذریعے سے مقرب بندے، نیکوکار بندے، اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے پیئیں گے. بتایا گیا ایک مرتبہ پی لیں گے تو لا یظمأ بعدہ ابدا، پھر کبھی پیاس نہیں لگے. یہاں تو چاہت ہوتی ہے نا، ارے کاش وہ پھر کھا لیتے پھر پی لیتے، لیکن وہ ایک مرتبہ پی لیں گے تو پھر چاہت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز وہاں بے مثال ہے. اگر کسی چیز کی سیکنڈ چاہت ہو جائے تو پھر ایک مثال بن جائے گی، کیونکہ کچھ تو کمی بیشی ہوگی. اور اگر اکول ہے تو پھر خواہش کیسی؟ اکول ہے تو خواہش نہیں ہوگی، کچھ کمی بیشی ہوگی. اس لیے اللہ پاک جب کوئی ایک نعمت دے دے گا تو اس سے اچھی نعمت دے گا، وہی آپ کو خواہش کرنے کا موقع نہیں دے گا، ہمیشہ اعلیٰ. تو آیت نمبر 28 کا درس ہو گیا ہے. 37 آیت 6 آیت ہے، کل اس کو ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. آج کے اس خصوصی درس میں خصوصی پہلو ہے اللہ کے نیک بندے دیدار الہی سے محروم نہیں ہوں گے، وہاں بھی دیدار الہی ہوگا. ہم تو سب سے بڑا نیک اپنے لیے ایمان کے بعد، صحابہ تابعین وغیرہ کے بعد غوث اعظم کو ان کی تفسیر کی بنیاد پر مانتے ہیں. غوث پاک ہم سب کو اپنی نیکی کے صدقے میں دیدار الہی سے مشرف فرمائے، میدان محشر میں بھی، اور اگر لائق سمجھے تو دنیا میں بھی فرمائے. تفسیر جیلانی اور اس کے درس کا صدقہ عطا فرمائے. ہم سب کو کرم اور نوازش سے ہمیشہ مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ.